اب جو ہمارے اگلے شاعر ہیں ان کا تعلق ڈوڈا سے ہے، میری گزارش ہے اخیار بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. اخیار حسین ننو صاحب ان اشعار کے ساتھ: تمام مدت میرا یہ شکوہ رہا کرن سے، تمام مدت میرا یہ شکوہ رہا کرن سے، کہ اس نے مجھ پر نظر نہ ڈالی کبھی گگن سے. مجھے اسیری میں لطف آنے لگا تھا یارو، میں دھن بناتا تھا بیڑیوں کی کھنن کھنن سے. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آصف بھائی نے جو میری تعریفیں کی ہیں، مجھے یقین ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے ہے، کیونکہ اردو ادب سے شغف یا پھر اردو پوئٹری میں میرا جو سٹنٹ ہے وہ پیورلی شوق کی بنیاد پر ہے اور ایز اے ہابی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور یہاں محفل میں ادب کے بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو اس سے پہلے شعراء حضرات اپنا کلام سنا کے گئے ہیں، اس کے بعد میرا یہاں پہ کچھ بھی کہنا یوں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. ابھی عید الفطر تو ہو چکی، ابھی کچھ ہی عرصے میں عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو قربانی کے عنوان سے چند ایک اشعار آپ کے سامنے رکھوں گا. سماعت کریں کہ مہر ازل سے محفل اخلاص و وفا کو، مہر ازل سے محفل اخلاص و وفا کو ارباب اعتقاد نے معمور کر دیا. مہر ازل سے محفل اخلاص و وفا کو ارباب اعتقاد نے معمور کر دیا، اور عہد وفائے عشق کو مطلوب ہے بقا. عہد وفائے عشق کو مطلوب ہے بقا، حق نے جسے ایثار میں مستور کر دیا. عہد وفائے عشق کو مطلوب ہے بقا، حق نے جسے ایثار میں مستور کر دیا. اور اس توقع بے پناہ کو ملت کے واسطے، اس توقع بے پناہ کو ملت کے واسطے ایثار براہیم نے دستور کر دیا. عام طور سے ہم جو بھی شعر و شاعری پڑھتے ہیں اس کا ایک بہت پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ اس سے ہماری تربیت جو ہے وہ عمل میں آتی ہے. بہرحال آپ نے بھی ملٹیپل ٹائمز اپنے گھروں میں جب پیرنٹس ہمیں سمجھاتے ہیں بات، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اشعار کے ذریعے سے پیرنٹس ہمیں وہ بات سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو وہ ادب کا ایک بہت پازیٹیو پہلو ہے. مثال کے طور پر آپ کو پیرنٹس کہتے ہوں گے کہ بیٹا وقت ضائع مت کرو، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو ادب کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے ہم کوئی ایک پرٹیکولر میسیج اکراس پہنچائیں. اور جب مجھے آصف صاحب نے دعوت دی آج کی اس مجلس کی، تو میں نے چاہا کہ ایسا ہی کوئی میسیج میں آگے پہنچانے کی کوشش کروں. میں ایک کسی ایگزام کے ٹاپر کی گفتگو سن رہا تھا، تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ مسلسل 3-4 سال کسی بڑے ایگزام کی پریپریشن کرتے ہیں، تو ملٹیپل ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت مشکل ایگزام رہتے ہیں، تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریپریشن کی اس سخت کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی بار انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم پریپریشن چھوڑ دیں. تو ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو اس وقت بھی انسپائرڈ رکھتی ہے؟ اور جو ٹاپر کا جواب تھا وہ کہیں نہ کہیں میرے خیالات سے ریزونیٹ کر گیا، اور اس بات کو میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچاؤں. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ سورس آف انسپریشن آپ کے باہر سے آتا ہے، اگر کسی باہر کا سورس جو ہے آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ آپ انسپائرڈ رہیں، تو وہ سورس آف انسپریشن جو ہے تھوڑا ویک ہے. لیکن اگر وہ سورس آف انسپریشن آپ کے اندر سے نکلے، یعنی کہ آپ کے اندر میں اگر وہ ایک شوق، ایک ذوق، ایک اضطراب کی صورت میں وہ سورس آف انسپریشن آپ کے دل کے اندر موجود ہو. اقبال نے فرمایا کہ میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی، مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی. تو گویا اگر آپ کے دل سے وہ ایمینیٹ ہو رہا ہے تو وہ ایک بقا کی صورت آپ کی انسپریشن کو بخشے گا. تو اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس شوق کے اوپر مبنی ایک نظم آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ ایک درخت کی کہانی ہے کہ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بے تاب ہے. اور زندگی کا شعلہ اس دانے میں جو مستور ہے، خود نمائی خود فضائی کے لیے مجبور ہے، کہ آپ کو مجبور کرے گا یہ شوق. اگر آپ اس کو ہوا لگنے بھی نہ دیں گے تو ایک نہیں تو دوسری صورت میں یہ اپنے آپ کو سامنے ظاہر کر ہی دے گا. تو اسی پر ایک شجر کے متعلق
چھوٹی سی نظم ہے، سماعت کریں کہ ایک شجر جس کے فیض سے معمور ہے حیات، ایک شجر جس کے فیض سے معمور ہے حیات، اس حسن کے دوام کی تدبیر دیکھیے. ایک تسلسل کے ساتھ اس کو آپ سنیے گا کہ ایک شجر جس کے فیض سے معمور ہے حیات، اس حسن کے دوام کی تدبیر دیکھیے کہ فصل خزاں میں آتش صدرنگ ہو چلا، فصل خزاں میں آتش صدرنگ ہو چلا، لیکن عنائے ہجر کی تاثیر دیکھیے کہ حدت سے درد کی کبھی پسپا نہ ہو سکا، حدت سے درد کی کبھی پسپا نہ ہو سکا. یارائے ضبط عاشق دلگیر دیکھیے کہ پو پھوٹتی ہے سبزۂ نو کی بہار میں، پو پھوٹتی ہے سبزۂ نو کی بہار میں، تجدید اضطراب کی تصویر دیکھیے. اور یہی جو اضطراب ہے اسی کے بارے میں لکھا ہے کہ عالم میں خود نمائی کا احیاء اسی سے ہے، عالم میں خود نمائی کا احیاء اسی سے ہے، ہر ذرے پر محیط یہ زنجیر دیکھیے. یہ آپ کو ہر چیز میں نظر آئے گا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب بولنے کی کوشش کرتا ہے تو لاکھ ناکامیوں کے بعد بھی وہ بول لیتا ہے، جب چلنے کی کوشش کرتا ہے تو کھڑا ہو کے متعدد مرتبہ گر جاتا ہے، کبھی کبھار ہرٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ جو شوق ہے اس کو بالآخر کامیاب کرتا ہے. تو عالم میں خود نمائی کا احیاء اسی سے ہے، ہر ذرے پر محیط یہ زنجیر دیکھیے. اور نظم کا آخری شعر کہ دل میں ضیائے شوق سے پیدا ہے اضطراب، دل میں ضیائے شوق سے پیدا ہے اضطراب، اس سوز کی تاثیر سے روشن ہے آفتاب. اب ایک آخری نظم آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. اس نظم کے ساتھ ذرا سے میرے جذبات جڑے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کی زندگی میں بھی ایسے مواقع آئے ہوں گے کہ جب آپ کسی ایسی ایونچویلٹی میں، کسی ایسے سرکمسٹانسز میں رہے ہوں کہ جہاں پر اسباب کے اوپر آپ کا بھروسہ پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے. کوئی ایسی کنڈیشن جہاں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر اور معجزانہ طور اللہ کی مدد کے بغیر آپ کا اس کنڈیشن سے باہر نکلنا مشکل ہے. اور پھر یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جہاں پوری طرح ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں آپ ایک ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کا جسم تو یہاں ہوتا ہے لیکن آپ کی جو روح ہے وہ کہیں اپنے حقیقی ماخذ و منبع کی جانب جو ہے وہ اس وقت رجوع کرتی ہے، اور اپنا جو جائے ابداع ہے انسان کی روح کا، اس کے جانب اس وقت انسان پوری شدت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اس وقت جب آپ کے جذبات زیادہ اور آپ کی زبان کم بولتی ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے پوری طرح اللہ پہ ڈیپینڈ ہو کر اللہ سے کہتے ہیں کہ میری اس مصیبت کو دور کریے، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. تو وہی کچھ کیفیت ہوتی ہے جس کے بعد بے ساختہ طور جب آپ وہ معجزانہ اپنے سامنے عمل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے وہ بے ساختہ اس خدائے واحد کی وحدانیت کا اعتراف کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو اس پر میری ایک نظم پرواز دعا کے نام سے، تو میں پڑھوں گا، آپ سماعت کریں کہ برہم ہی سہی دل میں مگر شعلہ جنوں کا، برہم ہی سہی دل میں مگر شعلہ جنوں کا، کرتا ہے دعاؤں سے گراں تشنہ لبی چاک. برہم ہی سہی دل میں مگر شعلہ جنوں کا، کرتا ہے دعاؤں سے گراں تشنہ لبی چاک. اور بے ساختہ ایک آہ جگر سوز و طلبگار، بے ساختہ ایک آہ جگر سوز و طلبگار، کرتی ہے سر مدارج عرفہ سوئے افلاک. بے ساختہ ایک آہ جگر سوز و طلبگار، کرتی ہے سر مدارج عرفہ سوئے افلاک. انجم قمر مریخ اسی سوچ میں گم ہے، انجم قمر مریخ اسی سوچ میں گم ہے کہ کیا خوب راہ کر گئی یہ خواہش چالاک. انجم قمر مریخ اسی سوچ میں گم ہے کہ کیا خوب راہ کر گئی یہ خواہش چالاک. یہ برق صفت کر چکی اس حد کو تجاوز، یہ برق صفت کر چکی اس حد کو تجاوز، ایک عمر میں ہم کر نہ سکے جس کا جگر چاک. جیسے کہ کوئی برق تجلی ہو سراپا، جیسے کہ کوئی برق تجلی ہو سراپا، جیسے کہ ہو
قطام شرنگیز سے بے باک. قطام کے معنی ہوتے ہیں اندھیرے کے، یعنی کہ کسی چیز کی فکر نہیں رہتی. جیسے کہ کوئی برق تجلی ہو سراپا، جیسے کہ ہو قطام شرنگیز سے بے باک. اس برق فرومایا کو حاصل ہے وہ تاثیر. آخر ایک چھوٹی سی رے آف ہوپ ہی تو ہے. اس برق فرومایا کو حاصل ہے وہ تاثیر جس کا نہیں ہے ماخذ تابش کو بھی ادراک. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے کہ افلاک سے جب لوٹ کے آتی ہے زمین پر، افلاک سے جب لوٹ کے آتی ہے زمین پر، ہر خشک پوست دل کی زمین ہوتی ہے نمناک. گویا کہ زرد رو و خزاں بوسہ چمن میں، گویا کہ زرد رو و خزاں بوسہ چمن میں، آمیزش باراں سے کھل اٹھے خس و خاشاک. اور اب اس نظم کا دوسرا حصہ کہ جب دل جو ہے وہ بے ساختہ طور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس کا عنوان ہے، صرف 2 اشعار پر مشتمل ہے. اس کا عنوان ہے اعتراف دل بحضور رب. اب دل کہتا ہے کہ مانو سے دعا ہو قلب انسان تو یقیناً، مانو سے دعا ہو قلب انسان تو یقیناً، دل وہ کبھی مایوس و گراں بار نہیں ہے. مانو سے دعا ہو قلب انسان تو یقیناً، دل وہ کبھی مایوس و گراں بار نہیں ہے. اور لا ریب و مسلم ہے کہ کوئی بھی جہاں میں، لا ریب و مسلم ہے کہ کوئی بھی جہاں میں جز تیرے دعاؤں کا سزاوار نہیں ہے. ہمارے درمیان نوجوان موجود ہیں. 3 اشعار آخر میں نوجوانوں کے نام. اس کا عنوان ہے جنوں. کہیں بھی اہل حق کی تعداد بہت کم ہوتی ہے تو نوجوانوں کے نام یہ 3 اشعار کرنا چاہوں گا کہ ہیں لاغر و لاچار مگر اہل تمنا، ہیں لاغر و لاچار مگر اہل تمنا، سوز نفس سے سیل سمندر اٹھائیں گے. کہ ہیں لاغر و لاچار مگر اہل تمنا، سوز نفس سے سیل سمندر اٹھائیں گے. اور مدت سے جس کی خاک ہے طوفان کی منتظر، مدت سے جس کی خاک ہے طوفان کی منتظر، اس دشت سے سکوت کی چادر اٹھائیں گے. اور ہم اہل جنوں ظلم کے ایواں کے برخلاف، ہم اہل جنوں ظلم کے ایواں کے برخلاف، غم کی سیاہ رات میں محشر اٹھائیں. بہت بڑھیا.